آخرت میں ان کو مقام اللہ کے یہاں ملنے والا ہے۔ نہیں بولیے گا اللہ اکبر، ایک بار بولنا ہے اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ جی اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے، آپ کا بھتیجا حافظ قرآن ہے، تو صرف بیٹا کی قید نہیں بلکہ بیٹی کی بھی قید ہونی چاہیے۔ بیٹی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جہاں بیٹا کو حق ہے مکمل علم حاصل کرنے کا، بیٹی کو بھی اتنا ہی حق ہے مکمل علم حاصل کرنے کا، دونوں کے لیے۔ جی اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے بتایا ہے کہ تم کو مکمل علم کا حق لڑکی بیٹی کو اتنا ہی دینا ہے جتنا کہ تم بیٹے کو دے رہے ہو۔ بھائیو بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، شہدائے احد دفن کر دیے گئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کی طرف، حجاز کی طرف، طائف کی طرف اور کوفہ وغیرہ کی طرف، عراق کی طرف قافلہ جب روانہ کرتے تھے، روانہ کرتے وقت بطور مشایعت کچھ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، آخری ان کی نصیحت ہوتی کہ اے میرے صحابیوں، تم لوگ جا رہے ہو، نہ جانے تم کو 1 ماہ کا یا 2 ماہ کا سفر طے کرنا پڑے گا، راستے میں تم لوگوں کو اذان کا وقت ہو جائے تو تمہیں نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز سے پہلے تم لوگوں کو اذان دینی ہے۔ اب اذان کون دو گے تم لوگ؟ کون اذان دے گا؟ کہا کہ اذان تم لوگوں میں سے کوئی بھی دے دے۔ جی وہاں قرآن کی یاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 2 سورہ یا 3 سورہ یا 4 سورہ یا 5 سورہ، کوئی بھی اگر اذان دینا اگر اس کو آتا ہو تو وہ اذان دے دے۔ کیا بول کر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان دے دے، کوئی بھی اذان دے دے۔ لیکن سنو، اذان کے بعد جیسے ہی امامت کا مسئلہ سامنے آئے تو امامت کے ٹائم میں وہی امامت کرے جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، جیسا تیسا نہیں۔ آج کل ایک مسئلہ معلوم نہیں ہے اور امامت کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، ایک مسئلہ معلوم نہیں اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ مان لیجئے کہ ایک آدمی ایک ہی سجدہ کر کے وہ اٹھ رہا ہے، اب اٹھ رہا ہے جبکہ ایک رکعت کے لیے کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں۔ ایک ہی رکعت، ایک رکعت میں ایک سجدہ کر کے اگر وہ اٹھ رہا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو مسئلہ کچھ معلوم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو امام بنا دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ امام بناؤ گے جانکار کو۔ کس چیز کا جانکار؟ یہ قرآن کا جانکار، تفسیر کا جانکار، حدیث کا جانکار۔ اب اس امام کو چاہیے اگر وہ سجدے سے، ایک سجدہ سے آدھا اگر اٹھا ہے، مان لیجئے ایسے کر کے سجدہ کیا، آدھا تک اگر وہ اٹھا ہے، اس بیچ میں اگر یاد ہو جائے تو وہ دوبارہ سجدہ کر لے، وہی سجدہ کر لے۔ یہ مسئلہ سب کو معلوم ہو جائے، وہ فوراً وہ سجدہ کر لے۔ اور کبھی آپ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت پڑے، حوالے کی ضرورت پڑے تو آپ صحیح بخاری جلد اول اٹھا کر کے دیکھ لیں، کم سے کم ترجمہ رکھ لیں اپنے اپنے گھروں میں، اور اس کو ایک ایک ورق الٹیں اور پڑھتے جائیں، چونکہ صحیح بخاری کے اندر مکمل طور پر، منظم مرتب طور پر دین و شریعت کے سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ بابن کیفا کانا بدء الوحی سے لے کر بابن وقول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ تک سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آدھا اگر اٹھا ہے، اسی بیچ میں اگر یاد ہو جائے تو وہ سجدہ کر لے، اور اگر آدھا سے زیادہ اٹھ گیا ہے تو وہ کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہونے کے بعد اور ایک رکعت وہ مکمل کرے،
اور آخر میں سجدہ سہو وغیرہ جو ہے وہ کر لے. تو مسئلہ یہ معلوم ہوا. یہ سب مسائل معلوم نہیں ہے اور باوجود اس کے ہم آگے بڑھا دیتے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، اے فلاں اور فلاں، تم لوگ اس وقت سفر کی حالت میں جا رہے ہو دور و دراز مقامات کا سفر کرنے کے لیے. تم میں سے کوئی بھی چاہے وہ اذان دے سکتا ہے، اذان دے دے، لیکن جب امامت کا مسئلہ آئے اس وقت وہ امامت کرے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے. اللہ اکبر. مجھ کو معلوم ہے، ہمارے اس علاقے کی خبر ہے، اچھی طرح سے خبر ہے. مدرسہ میں نہیں پڑھائیں گے بچیوں کو، لڑکیوں کو. ایک لڑکی وہ 1 مہینہ مکمل، 1 سال نہیں، کئی سال اس نے تراویح پڑھائی ہے. اب خود اتنی بڑی جاہلہ، ان پڑھ، جو اچھی طرح سے 2 سورہ بھی یاد نہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتی ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتی ہے، اور کئی سال اس نے امامت کی ہے. تو امام لڑکی کے پیچھے پڑھنے والی وہ کتنی ان پڑھ عورتیں ہوں گی. اب جب امام کا یہ حال ہے تو مقتدیوں کا یا مقتدیات کا کیا حال ہوگا؟ بھائیو بزرگوں، جی نہیں، ہر ایک کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ امامت کرے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے اذان دینے کا، آپ اذان دے دیں، لیکن آپ ہر ایک کو آگے بڑھا دیں گے امامت کے لیے، یہ ہو نہیں سکتا. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ تم خود امام بنو، اپنے بچوں کو امام بناؤ. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین. تم کو اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، جتنا پڑھنے سے 6 باتیں آ جائیں گی. 6 باتیں، 1-2 بات نہیں. میں گن کر کے بتاؤں گا. حدیث جبریل یہ مولانا لوگ جانتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ان 6 باتوں کا پڑھنا فرض ہے. اگر ان 6 باتوں کو عبد الرحمن نہیں جانتا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مسلمان ہے. اگر عبد الرحیم نہیں جانتا ہے، اتنی پڑھائی اگر اس نے نہیں پڑھی ہے، چاہے وہ 2 لاکھ روپیہ ماہانہ کما لے، ہم نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ عبد الرحیم مومن ہے یا مسلمان ہے. چونکہ ہر مسلم کے اوپر وہ جو بولا نا طلب العلم فریضۃ، ان 6 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے. کیا کہا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین. اب کتنے علم کی طلب ہم کریں، کتنا علم ہم حاصل کریں؟ چنانچہ دوسری روایت کے اندر موجود ہے آمنت باللہ، یعنی عقیدے کا علم. آمنت باللہ وملائکتہ، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، حساب لکھنے والے فرشتوں کے بارے میں، قبر کے اندر رہنے والے فرشتے، جلسہ سنانے والے فرشتے، تمام فرشتوں کا علم تمہارے اندر ہونا چاہیے اجمالی طور پر. آمنت باللہ وملائکتہ، اور ان فرشتوں کا بھی علم ہونا چاہیے جن فرشتوں نے آسمان سے آسمانی کتابوں کو اتارا ہے. کبھی تو 1 ہی مرتبہ، کبھی تو 23 سال کے اندر. ان فرشتوں کو بھی جاننا پڑے گا. جبریل امین اللہ تعالیٰ نے اس کو 1 بارگی اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. جی، اور دوسری روایت کے اندر آیا، دوسری آیت میں ہے کہ وَنَزَّلْنَاهُ، ہم نے اس کو اتارا. ان فرشتوں کو بھی جاننا پڑے گا.
वरसुलिही, और अल्लाह के रसूलों का भी इल्म होना चाहिए। आदम कौन थे, नूह कौन थे, शीस कौन थे, इदरीस कौन थे, इब्राहिम कौन थे, इस्माइल कौन थे, याकूब कौन थे, इसहाक कौन थे, ईसा मूसा के बारे में और भी नबियों के बारे में आपके अंदर इल्म होना चाहिए। व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर, अल्लाहु अकबर। यौम आखिरत का भी इल्म आपके अंदर होना चाहिए कि आखिरत है क्या चीज, आखिरत किसका नाम है। आखिरत नाम है उस दुनिया का जिस दुनिया में जाकर के ये रूह रुकेगी। अभी दुनिया में है आपके पास, आखिरत उस कायनात का नाम है, उस दुनिया का नाम है जहां जाकर के ये रूह रुकेगी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब लिखी है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, दूसरी जिल्द के अंदर एक बाब कायम किया है, बाबो हकीकत रूह। और रूह कैसे कहाँ रहती है जाती है उसके ताल्लुक से उन्होंने लिखा है ये रूह जहाँ जाकर के रुक जाती है उसी का नाम है आखिरत। उस दुनिया के ताल्लुक से आपको और हमको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए आखिरत तैयार कर रखी है। ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी, आज है ख़त्म हो जाएगी। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। जाएंगे कहाँ भाई? घर वाले अगर पूछे कि कहाँ जाओगे अब्बू, हमको तो बोलना ही पड़ेगा, दूसरा नाम ले नहीं सकते हैं। हमको और आपको बोलना पड़ेगा कि हम और इस दुनिया नहीं उस दुनिया में जाने वाले हैं, आखिरत में जाने वाले हैं। तो हमने तो इस दुनिया के हिरनपुर को पहचाना, हमने फरक्का बरहरवा को पहचाना, उस दुनिया के किस जगह को हमने और आपने पहचाना है? जरा बताइए तो। किसी जगह के बारे में, किसी हालत और कैफियत के बारे में कितना हम लोग जानते हैं? और जबकि यह कुरान हदीस कह रही है कि आखिरत के बारे में तुम जानो, तुम सीखो। मुसलमानों, भाइयों, बुजुर्गों, सिर्फ अच्छा खाना और अच्छे पहनने से और अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता जब तक कि उसके अंदर ये 6 उलूम नहीं पाए जाएंगे। 6 अनावीन का इल्म जब तक उसके अंदर मौजूद नहीं होगा। क्या कहा? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही। आपकी ज़िंदगी के अंदर खैर का सामना होगा, खैर सामने आएगी, अच्छी ज़िंदगी भी आएगी, और इम्तिहान के तौर पर आपके सामने मुसीबत भी आएगी, मुसीबत का भी सामना करना पड़ेगा। तो खैर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर शर आ जाए तो इन्ना लिल्लाह, और सब्र करना पड़ेगा। अगर सब्र कर सकें तो आपके लिए जन्नत तैयार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये मुसीबत का भी सामना करना पड़ेगा। तो भाई, तो मैं कह रहा था कि ये पढ़ना है। अब पढ़ने पढ़ाने के लिए पढ़ाई का इंतज़ाम भी तो करना पड़ेगा। अब पढ़ाई के इंतज़ाम के लिए ये अंसारुल उलूम है, खदीजतुल कुबरा है, उसके बाद जमियतुल फलाह है, सोनाकोड़, और एक मदरसा चल रहा है बनीनो बनात, आपका दिलालपुर, अब्दुल्लापुर, आमतल्ला, इधर बेनियागिराम,
وہ چلے جائیے. دنیا کے اندر جال بچھا کر کے مدرسوں کا رکھ دیا ہے مدرسہ والوں نے. کہیں بھی ہو آپ کو پڑھانا ہے, آپ کو اگر پڑھنے کی خواہش ہے تو میرا بریڈ بھی جا سکتا جی, تو لیکن پڑھانا ہے آپ کو. مدرسہ میں داخل نہیں کریں گے, آپ کو گھر میں پڑھانا ہے. اب یہ مدرسہ جو چلے گا تو از خود نہیں چل سکتا ہے, اس کو چلانا پڑے گا. تو آپ لوگوں کو چلانے کے لیے سامنے آنا پڑے گا, مالی تعاون لے کر, مالی مدد لے کر کے آپ لوگوں کو آنا پڑے گا. اب ہم ایک گناہگار پاپی خطا کار ہیں, ہم تو خود ہی دعا کے محتاج ہیں, بلکہ ہم تو امید میں رہتے ہیں کہ حاضرین سے دعا لیں گے. ہم آپ لوگوں کو کیا دعا دیں, ہم تو آپ لوگوں کی دعا کے آسرے میں رہتے ہیں. آئیے آپ لوگ دیں, میرے لیے بھی دعا کریں اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں, ایک دوسرے سے مل کر کے. کہیں بات کریں. مولوی ذاکر اسٹون, اچھا, ڈاکٹر نورالاسلام کے مائیں کیا بتائیں, اگر گرم پانی آنا کرا. عبدالصمد 5000, مختار رانی پور کے 1000 ٹکا, اقبال 15000. یہ اقبال کون ڈالا گا, ایٹا پھر گوری کے نکلا ایڈتور. اچھا ماشاء اللہ. چلیے بھائی, جب میرے ہاتھ میں عزیز قدر چلیے بھائی, یہ ہمارے بائیں بازو میں عزیز قدر سیکریٹری اقبال انصاری, ماں باپ کے نام پر 15,000, فیضا اسٹون یعنی پتھر والے ہیں یہ 10,000, ڈاکٹر فاروق عالم نرسنگ والے 10,000, اکرم قمرالزمان باپ کے نام پر یعنی قمرالزمان کے نام پر 2,000, اسحاق انصاری والدین کے نام پر 10,000, شہادت کی ماں یہ چمرا شیام نگر کی رہنے والی, شوہر کے نام پر 2 آنا سونا, اور مولوی ذاکر وہ بھی پتھر چلاتے ہیں 5,000, ڈاکٹر نظرالاسلام کی ماں 6 پیسہ سونا,
عبدالصمد 5000، مختار الرانی پور 1000 الحمدللہ، اور عزیز قدر مولوی علی حسین موہن پور کے رہنے والے یہ باپ کے نام پر 500 روپیہ۔ تو اس کام کو 10 منٹ کے اندر آپ لوگ سمیٹ لیں۔ مجمع کوئی خاص اور بڑا نہیں ہے، یہی تو کچھ لوگ آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 11:30 بجنے جا رہا ہے، 11:45 تک میں اس کو سمیٹ لیں، انشاءاللہ ہم بھی آپ سے رخصت ہو جائیں گے اور آپ لوگ بھی دوسرے علماء کرام کو سنیں گے۔ لمبی چوڑی فہرست ہے آپ کے ہمارے سامنے، اور یہ اچھا یہ ہمارے عزیز قدر مولانا اسحاق جو عالیہ مدرسہ کے ہیڈ ٹیچر ہیں، ان کی طرف سے والدین کے نام پر 10,000 کی قربانی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو اور جو لوگ دینے والے ہیں آپ لوگ، میں نے ایک وقت متعین کر دیا، باندھ دیا، ٹھیک 11:15 بجے گا انشاءاللہ ہم بھی رخصت، اور آپ لوگ بھی دوسرے علماء کرام کو سنیں گے۔ مولانا انور فیضی جو غازی نگر مدرسہ سے تشریف لائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ راستے میں مولانا عبدالغفار سلفی بنارسی ہیں، وہ آپ کے بیچ آئیں گے، اور مولانا عبدالشکور بھوجپوری وہ آپ کے بیچ آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو 500 1000 دینے والے آپ لوگ آ سکتے ہیں، آ کر کے میرے ہاتھ میں دیں، یا آپ ادھر آ کر کے لکھوا دیں۔ جن لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید، کیا نام ہے؟ کہاں گھر؟ کیا نام ہوا؟ خواج محمد نے ماں باپ کے نام پر 200 دیا ہے۔ تارا نگر تارا نگر کے مکھیا انہوں نے ماں باپ کے نام پر 3000 روپیہ دیا ہے، ماشاءاللہ۔ کیا نام آپ کا؟ منصور، گھر کہاں؟ شام نگر کے منصور نے ماں باپ کے نام پر 1000 دیا ہے۔ کیا نام؟ سونار الدین نے دیا ہے 500، اور اسی طرح آئیے اور کون کون ہے دیکھیں، 1000 2000 5000 10,000، اور عبدالرحیم نے 500 روپیہ دیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں وہ ڈبل ہو جائے گا۔ اچھا، وجے ہسدہ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کی طرف سے 10,000، علیم الدین سونا جوڑی 5,000، اور اوپر باندھا کے نعیم 1000، دلدار 1000، بے نامی 1000، کمال انصاری اپنے باپ مرحوم کے نام پر 12 2000، سیکریٹری کے داماد اور مقصود مہگاواں چھوٹا 22